www.islamicwaves.com. ہاں، مسلمان کو دھوکہ کس میں لگا ہے؟ یہ تو غیر مسلم کا دھوکہ بتایا. مسلمان کو دھوکہ کس میں لگا ہے؟ رب ہونے میں دھوکہ لگا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا ٹائٹل دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ پالنے والا صرف اللہ ہے. مسلمان کو دھوکہ لگا رب ہونے میں، کہ پرورش کرنے والا اللہ نے پہلی آیت رب العالمین اور آخری سورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب پہ شروع کیا، رب پہ ختم کیا، اور ہر رکعت میں رب العالمین کے دہرانے کو واجب کا کہو الحمدللہ رب العالمین. پڑھو ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں کہو سبحان رب، کوئی اور صفت بھی تو اللہ لگا سکتا تھا، کہو سبحان رب العظیم. اوپر کھڑے ہو کر کہو ربنا لک الحمد، پھر رب کو لائے. سجدے میں جا پھر کہو سبحان ربی الاعلی. رب 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 کو جو اللہ تعالیٰ نے پھرایا ہے، دہرایا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا تھا آنے والے زمانوں میں جب میں ٹیسٹ میں ڈالوں گا تو شرک تو نہیں کریں گے، لیکن یہ بازار کے حرام کا شکار ہوں گے. کہیں گے روٹی کی دھوکہ ہوئی، روٹی کی دھوکہ ہوئی، کون کھلائے؟ تو کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی سود پہ جائے گا، کوئی شراب پہ جائے گا، کوئی جوئے پہ جائے گا، کوئی چوری پہ جائے گا، کوئی ڈاکے پہ جائے گا، کوئی دھوکہ دے گا، کوئی فراڈ کرے گا، کوئی فریب کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. کہ بھائی کہاں سے کریں، کیا کریں، کہاں سے کریں؟ تو پہلا لفظ آیا رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. تم باپ ہو کر چند بچوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہو، حالانکہ تم خالی وسیلہ ہو، تم بنانے والے نہیں. تو جس نے بنایا ہے وہ غافل ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک. اللہ، تمہاری برکت سے پتہ نہیں کب کی بھولی ہوئی حدیث یاد آئی مجھے کہ میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ 7 زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد. میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، کل تو بڑی دور ہے، ابھی عشاء کا حکم بھی نہیں سنایا کیونکہ وقت ہی نہیں آیا. میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، تو کل کی روزی روٹی کے لیے پریشان نہ ہو. فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی. میں تو نافرمانوں کو کھلاتا ہوں، فرمان برداروں کو بھول جاؤں گا. شراب بیچنے والوں کو روٹی کھلاتا ہوں تو میں بھول جاؤں گا. جوا کھیلنے والوں کو روٹی کھلاتا ہوں تو میں بھول جاؤں گا. دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے میری آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کا بھی چولہا جلتا ہے تو میں بھول جاؤں گا. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق. اے میرے بندے، ایک کام تیرے ذمہ ہے، ایک میرے ذمہ ہے. میری مان کے چلنا تیرے ذمہ ہے اور تمہیں روٹی دینا میرے ذمہ ہے. تو یہ ایسا لگتا تھا جیسے شرط ہے کہ ہم مانیں گے تو وہ دے گا. تو اللہ نے اگلے جملے میں کہا فإن خالفتنی فریضتی لم اخالفک فی رزق. اگر تم میری ماننا چھوڑ بھی دے گا تو میں تمہیں روٹی دینا بند نہیں کروں گا. ہاں، ان رضیت بما قسمتہ لک، میں کبھی تمہیں دوں گا، کبھی لوں گا، کبھی زیادہ کروں گا، کبھی تھوڑا کروں گا، بڑھاؤں گا، کبھی گھٹاؤں گا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہر وقت ایک جیسا حال نہیں ہوگا، اتار چڑھاؤ ہوگا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو اگر تو میرے اوپر راضی رہا، أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ وَتَكُونُ عِنْدِي مَحْمُودًا. تو میں تیرے دل جان کو ٹھنڈا کر دوں گا اور تجھے اپنا پیارا بنا دوں گا. وَإِلَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ. اور اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا فَبِعِزَّتِي وَسُلْطَانِي، تو مجھے میری عزت و سلطنت کی قسم لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تیرے اوپر دنیا کو چڑھا دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ تَرْقُضُ فِيهَا رَخْضَ الْوُحُوشِ فِي الْبَرِّيَّةِ وَلَا يَكُونُ لَكَ إِلَّا مَا كَتَبْتُهُ لَكَ. میں تیرے اوپر دنیا چڑھا دوں گا اور تو اس میں ایسے بھاگے گا پاگلوں کی طرح، جیسے جنگل کے جانور کے پیچھے شکاری لگ جائے تو اس کو نہیں پتا، بس بھاگنا ہے. کدھر بھاگنا ہے کوئی پتہ نہیں، کدھر بھاگنا ہے.
اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ہے، آگے راستہ سمت کوئی نہیں، بس بھاگنا ہے۔ تو کہا جب تو میری تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا تو میں تمہیں ایسے بھگاؤں گا کہ تیری کوئی منزل ہی نہ رہے گی، اور تجھے تھکا تھکا کے مار دوں گا، اور ناراضگی میری الگ دیکھو کہ موت کے بعد۔ تو یہ مردوں کو بھی دھوکہ لگا، عورتوں کو بھی دھوکہ لگا۔ عورتیں کیوں جاب کر رہی ہیں کہ کمائی، تو گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں؟ مرد کیوں غلط راہوں پہ چلے گئے، گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں؟ نہیں، ہمارا امتحان ہے۔ پہلا جملہ رب العالمین، میرا پالنے والا اللہ ہے، اور مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس نے اسباب بنائے ہیں حلال بھی، اور اسی کی مشیت عزت ہے کہ اس نے حرام بھی کھول دیا، حلال بھی کھول دیا۔ کوئی شراب بنا ہی نہ سکتا، کسی کو یہ سوچتی کوئی نہ، کوئی جوا، کوئی گانا بجانا، یہ ساری چیزیں کوئی نہ بنا سکتا۔ اللہ نے شیطان کو طاقت دے دی، اس نے راستے سجا دیے، اللہ نے رکاوٹ نہیں ڈالی، دونوں راستے کھول دیے۔ فہدیناہ النجدین، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے میری مان لو چاہے شیطان کی مان لو، راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، لہذا ہر نماز میں ہمیں یہ سبق یاد دلایا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں کہا گیا رب العظیم، کھڑے ہو کر کہا گیا ربنا ولک الحمد، سجدے میں کہا گیا سبحان ربی الاعلی۔ قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ساری کائنات کا پالنے والا۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ صرف پالنے والے کو نہیں کہتے، رب اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہو فوراً اس کو مہیا کرنا، اسے رب کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں پتہ ہے، ہم تو خالی روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن اس کو بیلنس کرنا اور ہر چیز کو اس کا صحیح اس کو پہنچانا، یہ ہم تو بے بس ہیں۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کے ہر لیول پر وہ چیز کیا چاہتی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو ہمارا پالنے والا اللہ ہے اور وہ رب ہے، اس نے اپنا پہلا تعارف ہی رب ہونے سے کروایا۔ تو اللہ سے تعلق لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے وہ روٹی آتی ہے، وہ معیشت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام، جھوٹ اور سچ، یہ سچائی، دیانت، دھوکہ، فراڈ، یہ سب بازار میں ہے۔ ہمیں کہا ادھر نہ جاؤ، ادھر جو میں کہہ رہا ہوں ادھر چلو، کہ ترازو میرے ہاتھ میں، قلم میرے ہاتھ میں، خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں تمہیں بڑھتا نظر آئے گا حرام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام کے راستوں سے زیادہ پیسہ آتا ہے، حلال راستے سے تھوڑا پیسہ آتا ہے، حرام سے زیادہ آتا ہے، حلال سے تھوڑا آتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا کہ ادھر سے زیادہ آئے گا، ادھر سے کم آئے گا، تو زیادہ کو دیکھ کے چکر میں نہ پڑ جانا، اس میں ہلاکت ہی ہلاکت۔ 60s میں 1960 میں ایک پاکستان کا بہت بڑا افسر تھا، اس نے اس وقت کروڑوں روپے جمع کیے جب کسی کے پاس سینکڑوں روپے نہیں ہوتے تھے، اور وہ کہتا تھا میں نے اتنا بنا دیا ہے کہ میرے بچوں کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کا ایک دن بچہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی سکھ کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ وہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے اتنا چھوڑ دیا ہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا بازار میں جاؤ، فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ نے رزق کو اپنا فضل قرار دیا۔ جمعے کی نماز پڑھا کے آپ نکلے، نماز پڑھا کے جمعہ نے نماز پڑھا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ایک طرف دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا من انتم، کون ہوئے؟ انہوں نے کہا جی نحن متوکلون علی اللہ، ہم اللہ کے توکل والے ہیں، اللہ سے براہ راست لینے والے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لاٹھی اٹھائی اور ان سب کی پٹائی شروع کر دی، تمہاری ایسی تیسی، تم ہو آسمان سے رزق اتارنے والے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے رزق کو زمین میں تلاش کرو، اور تم یہاں بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا، ان السماء لا تمطر ذهبا، آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا، اللہ پانی برساتا پھر کہتا اب بیج تو خود ڈال۔ پانی برسا کے زمین نرم کر دی تو اللہ تعالیٰ آگے گندم اگا نہیں سکتا، جی کپاس نہیں اگا سکتا، مشکل اس کا نہیں، یہ تم کرو کہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔
یہ توقع نہیں ہے کہ تم کو مسلح بچھا کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ اوپر سے بھیج دے گا. نہیں، جاؤ بازار میں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں سچے ہو کہ جھوٹے ہو، کھرے ہو کہ کھوٹے ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے ان کی پٹائی کی کہ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نوجوان کی دیکھتے نا عبادت اور ذکر تلاوت تو اس کو دیکھ کے خوش ہوتے، اور جب اس کو پتہ کرتے بھائی کہ دنیا کا کام بھی کرتا ہے، تو جب پتہ چلتا کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا تو ان کی نظروں سے گر جاتا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے. ٹیسٹ تو بازار میں ہے، یہ سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے، ملاوٹ ہے یا دیانت ہے. تو لا الہ الا اللہ ہی میں یہ سارا کچھ ہے. میرا ٹیسٹ مسجد 5 نماز نہیں، میرا بازار میں میری دکان بھی میرا لا الہ الا اللہ ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے. میں نے بچوں کو حلال کھلانا ہے، حرام نہیں کھلانا. اور کیا اپنے خامدوں کو روک کے کہ مجھے اور میرے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ، ہمیں چھوٹا گھر دے دو، ہمیں بغیر گاڑی کے رکھو، لیکن ہم حرام لقمہ نہیں. جو جسم حرام لقمے سے تیار ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا. یا توبہ کرے، توبہ سے سب معاف ہوتا ہے. توبہ نہیں ہے تو پھر جہنم میں جائے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. اسے پہلے جہنم میں جل کے صاف ہونا پڑے گا. اگر ایمان باقی رہ گیا پھر اسے جنت میں جانا پڑے گا. تو بھائیو، ایک اللہ سے ملنے کا راستہ ہے، اس میں لا الہ الا اللہ، اس میں رب ہونا کہ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. تو جب یہ یقین بنے گا تو پھر کوئی شراب بیچنے کے لیے بہانہ نہیں تلاش کرے گا، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی خیانت نہیں کرے گا، کوئی کھوٹ نہیں کرے گا، کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا، کوئی نفع کے چکر میں غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے کہا میرا امتی 2 کام کبھی نہیں کرے گا، ہر عیب کر سکتا 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اب دونوں کام مسلمانوں میں اعلیٰ درجے سپر سٹار ہیں. اس میں مسلمان جھوٹ بھی، اور میرے نبی کا فرمان ہے صدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے. پورا معاشرہ جب جھوٹ پہ آ چکا ہو، سچائی کو اپناؤ. تمہیں دیکھتے ہی کہیں کہ ہاں یہ سچا آدمی آ گیا. کاغذات کے لیے جھوٹ بولنا، پتہ نہیں اپنے کن چیزوں کے لیے جھوٹ بولنا. کیا میرے رب نے صرف یہیں کی زندگی رکھی، آگے کی زندگی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا میرا امتی ہر کمی اس میں ہو سکتی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آیا 300 کا. تو انہیں گھوڑوں کو دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا. یہ سردار شاہی خاندان کے تھے، گھوڑوں کی نسلیں پہچانتے تھے. تو اسے کہنے لگے، وہ نوکر اس کو لے کر آیا، مالک کو لے کر آیا کہ اب اس کو آپ پیسے دے دیں. کہنے لگا بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ انہوں نے کہا جی کر دو. کہا 500 کر دوں؟ کر دو. کہا 600 کر دوں؟ جی کر دو. کہا 700 کر دوں؟ تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ لیتا ہے یا مذاق کرتا ہے، کیونکہ خریدار تو قیمت نہیں بڑھاتا، قیمت تو مالک بڑھاتا ہے دکاندار، تو یہ خریدار قیمت بڑھا رہا ہے. کہنے لگا جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تو کہوں بدھائی جانتے ہو پتہ نہیں. کہنے لگا 800 کر دوں؟ کہا جی بڑی مہربانی آقا، 800 دے دو گھوڑا باندھ. وہ تو چھلانگے لگاتا چلا گیا. تو اس کے نوکر نے کہا یہ کیا کیا؟ میں تو 300 میں طے کر کے آیا تھا، تو اب آپ نے 500 کس خوشی میں دیے؟ تو فرمایا اس کا گھوڑا 800 کا تھا، اس کو خود پتہ نہیں تھا. اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ کبھی کس مسلمان کے ساتھ برا نہیں چاہوں گا، ہر مسلمان کا اچھا چاہوں گا. تو میں 300 میں لیتا تو میرا گول ٹوٹ جاتا. تو یہ مسلمان کی زندگی ہے. زندگی صرف نماز روزے کا نام زندگی نہیں ہے، وہ تو ہماری بنیادیں ہیں. تو ایک ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. ہر مرد عورت اس میں اپنے اللہ سے جڑے گا. کس طرح؟ اللہ پر یقین کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز کہ نماز کے وقت میں عورت بھی بے چین ہو، مرد بھی بے چین ہو. نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی، کیا کروں نماز پڑھنی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بھی مطالبہ کیا قم اللیل الا قلیلا،
میرے حبیب رات کو مجھ سے باتیں کیا کر، نصفہ ومن قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نبیوں پہ تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، ہمارے لیے نبیوں پہ تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، ہمارے لیے تو نفل ہے، لیکن نبیوں کے لیے فرض ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے، انبیاء کے لیے تہجد فرض تھی، تو اللہ اپنے حبیب سے فرمایا رات کو مجھ سے بات کیا کر، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کی جو بات ہوتی ہے ساری دنیا میں خاموشی ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو دن رات برابر ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے کہہ رہا ہے کہ فارغ ہو تو بس میرا قرآن پڑھا کر اور مجھ سے بات کیا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو میری اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو اللہ مجھ سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو عبادات میں جو دوسری چیز ہے وہ نماز ہے، اور اس کے ساتھ ذکر ہے، تلاوت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت بچہ بچی نمازی ہو، نماز ہماری پہچان ہے، اور ہر امت میں نماز رہی ہے۔ ہاں، پہلی امتوں پر صرف 2 نمازیں تھیں، ایک فجر کی 2 رکعت، ایک عصر کی 2 رکعت، اور اس میں رکوع نہیں تھا، اور ہمارے اوپر اللہ نے کرم کیا، ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رکوع بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سجدہ بھی رکھا، قیام بھی ہے۔ پہلی امتوں کی نمازوں میں تلاوت نہیں تھی، صرف ذکر تھا، تسبیح تھی، چونکہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے نماز میں قرآن کا پڑھنا رکھ دیا کہ چل جتنا مرضی پڑھ، جتنی لمبی رکعت کر۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا تھا، حضرت عثمان تشریف لائے، امیر المومنین تھے ان دنوں میں، تو وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، تو انہیں اپنے جوتے ایک طرف رکھ کر اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو گئے، تو مجھے تجسس ہوا کہ دیکھو کہاں رکوع کریں گے، تو سورہ بقرہ گزر گئی، آل عمران گزر گئی، اس نساء گزر گئی، مائدہ گزر گئی، چل آخر والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ کے پھر رکوع۔ تو ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دو، اگلی رکعت کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، ایک ہی رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ تو ہر گھر میں، ہر مسلمان گھر میں، چاہے وہ لندن میں رہتا ہو یا مکے میں رہتا ہو، اس گھر کا ہر مرد عورت بچہ بچی نمازی ہو، بچوں کو نماز پہ لایا جائے، پیار سے محبت سے، سختی سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں، فضائل سنا کر، محبت سے، ترغیب دے کر، اور ذہن بنا کر، ذہن سازی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی ڈنڈا نہیں دیا، اللہ نے ذہن سازی کا کام نبیوں کو بھی دیا کہ ان کو لوگوں کو تیار کرو، سمجھا کے ان سے بات کراؤ۔ سختی کی زبردستی سے ذہن الٹ ہو جاتے ہیں اور الٹا وہ ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان مرد عورت نماز پڑھنے والا ہو، اور نماز کے وقت بے چینی ہو، بے قراری ہو، آپ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرف آپ کو اب یہاں نماز کا ماحول دے دیا ہے۔ 1982 میں پہلی دفعہ آیا تھا، تو ہم ڈیوزبری سے لندن آ رہے تھے، تو عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم نماز پڑھ لیں، اور سورج بالکل ڈوبنے کو ہو گیا تھا۔ تو مجھے ایک جگہ وہ بنگالی میں لکھا ہوا نظر آیا نا دکان پر، تو میں نے کہا یہ کسی بنگالی کی دکان ہے، ہو سکتا مسلمان ہو۔ تو میں نے کہا تم گاڑی روکو، اب تو نماز قضا ہو رہی ہے، 20-25 منٹ باقی رہ گئے تھے سورج ڈوبنے میں، تو ہم نے گاڑی روکی اور اندر گئے، تو وہ بنگالی تھا تو اس کا بیچارے کا شراب خانہ، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہی اس نے ہمیں سلام کیا، تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس سے کہا بھی ہماری نماز جا رہی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا کچھ کر دو مہربانی۔ تو میں نیچے تہ خانے میں لے گیا، تو وہاں اس نے ہمیں کپڑا بچھا کے دیا، وہاں ہم نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو 1982 کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، پہلا میرا سفر تھا یہاں کا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے ہر طرف آپ کو مساجد دے دی ہیں، مصلے دے دیے، آپ بڑی آسانی سے جہاں چاہیں جا کے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ نہیں ہے تو چھوٹا سا کپڑا ساتھ رکھو، جب نماز کا وقت ہو اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا، کتنی بڑی اللہ نے کرم نوازی فرمائی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے رب نے پہلی امتوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی اور کہیں نہیں ہوتی تھی، صرف مسجد۔ ہاں عورتیں اپنے گھر میں، لیکن مردوں کی نماز صرف مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ میرے نبی نے کہا میرے امت کے لیے ساری زمین ہی مسجد ہے، جہاں نماز کا وقت ہو اللہ اکبر۔ قبلے کا نہیں پتہ، کوشش کرو ڈھونڈنے ڈھانڈنے کی، اور پھر جدھر منہ ہو اللہ اکبر کر کے پڑھو، ہو گئی نماز۔ اور پانی نہیں ہے تو کسی امت کو تیمم نہیں ملا، کہا میری امت کے لیے اللہ نے مٹی کو پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے تو مٹی پہ ہاتھ مار کے یوں منہ پہ مل لو، اور پھر یوں ہاتھ مار کے یہاں کونیوں تک مل لو، تو چلو کہو اللہ اکبر۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے تو ان کو رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ وضو کرنے کے لیے تو منہ پہ ایسے کرتے ہیں اور ہاتھ پہ، تو مجھے تو فرض غسل ہے تو یہ تو اتنا کافی نہیں ہوگا، تو کپڑے اتار کے ریت پہ یوں لوٹ پوٹ ہوتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، سارے جسم پہ ریت مال لی، اور پھر آ کے سفر سے آئے واپس گئے، یا رسول اللہ مجھے راستے میں یوں غسل کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے سوچا وضو کے لیے تو صرف یہ منہ پر اور کونیوں تک ہوتا ہے، اب یہ فرض غسل ہے تو لہٰذا میں تو کپڑے اتار کے ریت میں خوب لوٹ پوٹ ہوتا رہا، تو اب ہنس پڑے، تو آپ نے کہا عمار تجھے اس کے لیے بس یہی دو چیزیں کافی تھی، منہ پہ یوں کر رہا تھا، ہاتھوں پہ یوں کرتا، تو پاک تھا میرے رب۔ یہ سہولت اللہ نے کسی کو نہیں دی، ہمیں عطا فرمائی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، قبلے کا نہیں پتہ چل رہا، اپنی طرف سے کوشش کرو، پھر جدھر بھی منہ ہو اللہ اکبر، ہو گئی نماز۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کیروان میں مسجد، جب کیروان ایک جنگل تھا تو انہوں نے وہاں شہر آباد کیا، جب مسجد بنانے لگے تو مسجد بنانے کے لیے تو اندازہ نہیں ہو سکتا، اس کے صحیح ہونا چاہیے، تو پریشان رہے کہ میں مسجد کا قبلہ کیسے مقرر کروں، تو رات کو سوئے تو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عقبہ کیا پریشانی، کہ یا رسول اللہ مسجد کی بنیادیں تو کھد گئی ہیں، قبلہ کیسے معلوم کرے، تو آپ نے فرمایا ہاں مسجد بنانے کا ارادہ ہے، قبلہ کیسے معلوم کرے، تو آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو آپ نے اس سے یوں کر کے نا چوکور خط بنایا کہ یہ تیری مسجد ہے اور یہ تیرا قبلہ ہے، جب آنکھ کھلی تو مسجد میں وہ جگہ کھدی ہوئی پڑی تھی اور وہاں قبلہ فٹ ہوا پڑا، قبلے کا نشان بھی لگا ہوا تھا جیسے خواب میں دیکھا تھا، اور جیسے اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا ویسے نشان بھی لگا ہوا تھا، وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، مسجد عقبہ بن نافع کے نام سے مشہور ہے۔ تو ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی آسانی فرما دی، تیمم کر لو، قبلے کا رخ معلوم نہیں، جدھر منہ ہے ادھر اللہ اکبر کر کے نماز پڑھ لو، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہم سفر میں تو 2 رکعت پڑھ لو، 4 کی بجائے 2 پڑھ لو، سنتیں چھوڑ دو، صرف دو پڑھو، سفر میں سنتیں نہ پڑھنا سنت، کتنی آسانی اللہ کے نبی کی۔ عبداللہ بن عمر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے نے کہا آپ نے کچھ ساتھ کوئی آپ نے نفل نہیں کیوں نہیں پڑھتے، کہ اگر میں نے نفل پڑھنا ہے تو 4 رکعت فرض پڑھ لیتا، میرا رب کہتا ہے 2 کرو، تو مجھے کیوں 4 کروانا چاہتا ہے۔ اللہ کی سہولتوں، اللہ نے کتنی سہولتیں کر دی ہمارے، آدمی بیمار ہو گیا چلو بھائی لیٹ کے پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، روزے آ گیا بیمار ہو گیا چلو نہ رکھو بعد میں رکھ لینا، قضا دے دینا، کتنی سہولتیں اللہ نے ہمارے لیے فرمائی۔ تو ہر مسلمان مرد عورت کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، میں ہے صدقہ کرنا ہے۔ جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کر نہ سکے تو آپ نے کہا بازار میں جا کے مزدوری کریں اور اس مزدوری سے کچھ اپنے اوپر خرچ کر کچھ صدقہ کریں۔ تو صدقے کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اتنا، اللہ نے اللہ کے رسول نے اتنا پسند کر دیا۔ تو تو بھائیو ہر مرد عورت ایک اپنی کمائیوں میں اللہ کو رب مانے اور اللہ کو رب مان کر اپنی کمائیوں میں صحیح چلے۔ اصل ٹیسٹ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک طرف نفع ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، حکم بچائے نفع کو چھوڑ دے تو آئندہ آنے والے ہمیشہ کے نفع اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے، اس کو اللہ اس کی نسلوں کو پالنے والا ہے۔ بازار کی زندگی میں سچائی ہو، دیانت ہو، اور پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب چھوڑو، نماز کے لیے چلو تو چھوڑ کے جا رہا ہو، مسجد کی طرف جا رہا ہو، مسجد آپ سے دور ہے، وہیں کوئی چھوٹا سا مصلی بنا لو، مصلی نہیں وہیں اپنے مصلی بچھا کے اللہ اکبر نماز کی نیت مانگو۔ عورتیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں اور عورتوں کو کمائی میں مت لگنے دو، ان کی محنت کرو، سمجھاؤ، تم گھر بیٹھو روٹی سوکھی کھائیں گے کہ تمہارے لیے ایک اور محنت ہے، اور میں آگے بتانے والا ہوں۔ تو ایک ہماری زندگی کا رخ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہوں عبادات کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے جس کو گناہ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، عبادت کے ذریعے اللہ کا تعلق ملتا ہے، عبادت کے ذریعے۔ اب قربان جاؤں اللہ کے محبوب کی رحمت پر، آپ نے فرمایا بھائی سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا؟ سب سے بڑا عبادت گزار
تو یقیناً ہم اسے کہیں گے جو روزے زیادہ رکھے، نمازیں زیادہ پڑھے، نفل زیادہ پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، وہ عبادت گزار ہے. لیکن میرے نبی نے اتنی آسان کر کے بات کر دی کہ ہر آدمی اس میں برابر حصہ لے سکتا ہے. اگر یہ معیار میرے نبی فرماتے کہ جو رات کو تہجد پڑھے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ تو میدان سے نکل جاتے، وہ کیسے پڑھتے؟ اگر آپ کہتے ہیں روزے رکھنے والا بڑا عبادت گزار ہے، تو جو روزہ نہیں رکھ سکتا، میں نہیں رکھ سکتا، میں تو فرض مشکل سے رکھتا ہوں، چونکہ مجھے سر درد شدید ہوتا ہے جب میرا پیٹ خالی ہوتا ہے. میں نفل روزہ چھوڑ میں فرض اتنے مشکل سے نہیں پاتا. کئی دفعہ میرے فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں سر درد کی وجہ سے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جس کو جو زیادہ روزے رکھے گا وہ عبادت گزار ہے، تو میں اور میرے جیسے اور نکل گئے تھے ریس سے. اگر آپ فرماتے ہر سال حج کرنے والا، تو صرف مالدار ہی میدان میں ہوتے، غریب کہاں جاتے. آپ کہتے ہر سال عمرے کرنے والا، تو غریب تو گئے تھے، صرف مالدار ہی ہوتے. اتنے ہزار دفعہ تسبیح پڑھنے والا، اتنا ذکر کرنے والا، تو طاقت والی میدان میں ہوتے، کمزور تو نہیں تھے. تو میں آپ کو ایک پہلے مثال دیتا ہوں، پھر یہ بعد میں حدیث اور زیادہ واضح ہوگی. میں آپ سارے مجمع سے کہتا ہوں بھائی 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ، جو دوڑ لگائے گا اس کے لیے جنت. تو آپ سارے تو 5 کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے ہو، کوئی دوڑ سکے گا، کوئی نہیں دوڑ سکے گا. میں یوں کہتا ہوں بھائی سارے مسجد میں بیٹھے رہو، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلو، نہ مرد نہ عورت، سب کے لیے جنت. تو کام برابر ہو گیا نا. چونکہ اب نہ کرنے کا کہا ہے، کرنے کا نہیں کہا، نہ کرنے کا کہا ہے کہ بھائی نہیں چلنا. تو اب جس کے گھٹنوں میں درد ہے وہ بھی برابر ہو گیا، اور جو ایتھلیٹ ہے وہ بھی برابر ہو گیا کہ نہیں چلنا. تو نہیں چلنے میں تو سب برابر ہو گئے. اگر میں کہتا 5 کلومیٹر کی دوڑ لگاؤ تو پھر ہم سب آگے پیچھے ہو جاتے. کوئی آگے، کوئی کہے جناب ساڑھے بولتا ہے قدم میں ٹریا جانا، تو 5 کلومیٹر ٹوک چڑھنے. تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. آپ نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہ نہ کرتا ہو. تو اب کام برابر ہو گیا نا. بھائی جھوٹ نہیں بولنا، تو ہم سب برابر ہو گئے کہ نہ بولنے میں تو سب برابر ہے. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی. تو آپ نے کتنی خوبصورت بات اور آسان بات فرمائی، سب کو ریس میں شامل کر لیا کہ جو گناہ چھوڑ دے گا وہ سب سے بڑا عبادت والا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کا تعلق پانے والا ہے. تو بھائی یہ سارا مجمع جو مردوں عورتوں کا ہے بیٹھا، گناہ چھوڑ دے تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دوسرا جو زندگی کا پہلو ہے جس کو معاملات اور اخلاق کہتے ہیں، کہ ایک مسلمان جیسے مسجد میں کھڑا ہے اور ہاتھ پاؤں اس طرح حرکت کر رہے ہیں جیسے اللہ نے کہا، زبان وہ بول رہی ہے جو اللہ نے کہا، ہاتھ وہاں ہیں جہاں اللہ نے کہا، پاؤں وہاں ہیں جہاں اللہ نے کہا، آنکھیں وہاں ہیں جہاں اللہ نے کہا. اپنے پورے جسم کو وہ اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق استعمال کر رہا ہے. لیکن یہ ٹیسٹ ہے 10 منٹ. ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھائی 7 منٹ میں ہوگی 8 منٹ میں ہوگی. عشاء 4 رکعت ہے وہ 10 منٹ میں ہو جائے گی. تو باقی زندگی میں بھی اللہ نے ہمیں ترتیب زندگی بتائی ہے کہ باقی زندگی میں بھی سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو ایسے استعمال کرو جیسے میں کہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں معاملات، اس کو کہتے ہیں آداب زندگی. وہ کیسے ہونے چاہیے؟ کسی کے پاس کوئی دستور نہیں ہے سوائے اسلام. ایک مسلمان مرد گھر میں کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان عورت کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے، وہ بیٹی ہو تو اسے کیسا ہونا چاہیے، بھائی ہو تو کیا ہونا چاہیے، باپ ہو تو کیا ہونا چاہیے، خامد ہو تو کیا ہونا چاہیے، بیوی ہو تو کیا ہونا چاہیے، ماں ہو تو کیسے ہو، یہ بھائی ہو، پڑوسی ہو. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دستور عمل دیا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں. اخلاق یہ زندگی اس وقت مٹ چکی. جو میں نے پہلی بتائی 1 گھنٹہ میں، یہ تو کچھ نہ کچھ موجود ہے، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. کچھ 100 میں 1%، 2%، 4%، 5%، 10% تک کرنے والے موجود ہیں. لیکن اب جس چیپٹر کو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ موجود ہی کوئی نہیں. کوئی کروڑوں آدمیوں میں 1 کرنے والا ہو تو اس کو تو موجود نہیں کہتے، یہ موجود کوئی نہیں.
کہ ایک گھر میں مسلمان کیسے ہوتا ہے، بازار میں کیسے ہوتا ہے، دفتر میں کیسے ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی میرے نبی نے پوری ہمیں زندگی سمجھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام عربوں کے ہاں کیا تھا، بچی ہوتی دفن کر دیتے تھے۔ ایک شخص نے آ کر کہا میری بخشش ہو سکتے ہیں، میں نے 70 لڑکیاں دفن کر دی۔ تو یہ مقام تھا ان کے ہاں لڑکی کا کہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ تو اس معاشرے میں عورت کے مقام کو اجاگر کرنا، پھر مردوں میں قبائل میں جنگ، لوٹ مار، قتل و غارت، اور ان کے یہاں بستر پہ مرنا عیب تھا، قتل ہونا ہی ان کے یہاں بہادری تھی۔ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کی برائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا آج تک اس قبیلے کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مارا گیا، سب بستر مرے ہیں، یہ بھی کوئی مرد ہیں؟ یہ اس مزاج کے لوگ تھے۔ ان کو اخلاق میں لانا، اور عورت اتنی ذلیل تھی اس کے مقام کو اوپر لے جانا، یہ کتنا مشکل کام تھا۔ اور نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ دنیا کا واحد انقلاب ہے جس میں سب سے زیادہ کم خون بہایا گیا، 23 سال میں ٹوٹل 1018 آدمی قتل ہوئے اور سارا عرب مسلمان ہو گیا، 259 مسلمان اور 759، 259 مسلمان، 759 کافر قتل ہوئے اور سارا عرب اسلام میں آ گیا۔ ایسے لوگ جو مار دینا، مر جانا اپنی شان سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کو کتنے تھوڑے سے نقصان پر سب کو کلمہ پڑھا دیا۔ کیا عالی اخلاق تھے، وہ کیا خوبصورت ٹیکنالوجی تھی، کیا خوبصورت حکمت تھی کہ مارنے، ان کی عورتیں اتنا لڑنے والی تھیں کہ مردوں کے چھکے چھڑا دیتی تھی۔ ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ مل کر لڑتی تھی، ایسی دلیر۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید نا اللہ کے نبی کے بال اپنے ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اور اس کو نا وہ سر پر رکھتے تھے، پھر اوپر لوہے کی ٹوپی، پھر اس سے وہ لڑا کرتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ خیمے میں بھول گئے، تو ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ یہ ٹوپی یہیں بھول گئے، تو وہاں سے گھوڑے پر سوار ہوئیں اور میدان جنگ گرم تھا، ایک طرف سے وہ حملہ کرتے ہوئے اندر گئیں اور سارے مجمع کو کاٹتے 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 حضرت خالد تک پہنچی۔ تو خالد بن ولید اور رافع بن عمیرہ الطائی دونوں ساتھ میں کھڑے تھے، تو رافع کہنے لگے یہ کون بلا ہے جو اس طرح مجمع کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ وہ لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو خالد بن ولید بھی کہنے لگے پتہ نہیں کون ہے، پر اس نے آج کمال کر دیا ہے کہ اتنے مجمع کو چیر کے رکھ دیا۔ جب قریب پہنچے تو خالد کہنے لگے بھائی نوجوان کون ہو، آج تو نے خوش کر دیا۔ کہا میں ام تمیم تیری بیوی ہوں، یہ تمہیں ٹوپی دینے آئی۔ ہماری عورتیں تو یہ پتیلا اٹھا لیں تو کمر ان کی ٹڑی ہو جاتی، پتیلا نہیں چاہ سکتی ہیں۔ ایسے ماحول میں اتنا تھوڑا نقصان کر کے ان سب کو ایک خوبصورت زندگی پہ لانا کتنا بڑا کمال تھا۔ وہ میرے نبی کے اخلاق تھے۔ اخلاق کا چیپٹر اس وقت مٹ چکا ہے کہ ایک مسلمان، میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی یہ اب ان کی ذہن سازی ہو رہی، آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے، تھوڑا سا ساز و سامان ہے، دنیا مختصر ساز و سامان ہے، یہ دنیا مختصر سا ساز و سامان ہے، اور اس مختصر سے ساز و سامان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ نیک عورت ہے۔ یہ ذہن سازی ہو رہی کہ ایک نیک عورت 70 اولیاء کرام پہ بھاری ہوتی ہے، ایک نیک عورت 70 اولیاء کرام پہ بھاری ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا نیگیٹو بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، ایک غلط عورت 1000 بدماشوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ ایک غلط عورت کی برائی جتنا نقصان پہنچاتی، اتنا 1000 بدماش مردوں کی برائی اتنا نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایک عورت نیک تقوی والی ہو جائے تو 70 اولیاء کرام پر وہ بھاری ہو جاتی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی زینت بھی عورت ہے
اور جنت کی زینت بھی عورت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت دے دی، جنت، لیکن بابا جی کا دل ہی نہیں لگتا تھا، خدا سے پھرتے تھے. ہاں جی، نہریں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پکے پکائے پھل، پکے پکائے کھانے، نہ پیشاب نہ پخانا، پر بابے اور کا دل ہی نہ لگے، اداس اداس. اللہ نے ساتھ ساتھ کیوں نہ پیدا کر دیا؟ آدم کو بھی حوا کو بھی بعد میں کیوں پیدا کیا؟ انتظار کروا کے قدر بڑھائی، انتظار کروا کے قدر بڑھائی. پھر آدم علیہ السلام کو قطع پتلا بنایا، پھر اس کو ننگا چھوڑ دیا، پھر ویسے ہی پڑا رہا، پتہ نہیں کتنے سال پڑا رہا، پھر اس میں روح ڈالی. تو جب اللہ حوا کو بنانے لگے تو یہی کام یہاں کر دیتے کہ حوا کا پتلا بنواتے، پھر اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے. فرشتوں کو کیا اٹریکشن ہے؟ عورت زندہ ہو تو کوئی اٹریکشن نہیں، تو مٹی کا پتلے میں کیا اٹریکشن ہے؟ وہ کسی مرد کو نہیں تو فرشتوں کو کیا؟ اور بے پردگی کیا سوال ہے؟ پتلا پڑا ہوا ہے، اس میں کیا بے پردگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اماں کی بھی مٹی کٹھی کروا کے پتلا بناتے، پھر اس کو زندہ کرتے، پھر لباس پہناتے، پھر کہتے آدم یہ تیری بیوی ہے. آدم کے لیے مٹی کٹھی ہوئی اور ان کا پتلا بنایا گیا اور اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑا گیا. وہ ننگے پڑے تھے، پھر اس میں روح ڈالی گئی، پھر وہ کھڑے ہوئے، پھر ان کو لباس پہنایا، پھر ان کو جنت میں ڈالا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسین مردوں میں یوسف علیہ السلام آئے ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ حسین حضرت حوا آئی. ان سے حسین اللہ نے کوئی عورت نہیں پیدا کی. تو حضرت حوا کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کو سلا دیا. اور جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو ان کے الٹے ہاتھ میں ایک خاتون پورے لباس میں فل پردے میں بیٹھی ہوئی. کیسے بنایا کوئی نہیں جانتا. ہاں، ہمارے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. کون سی پسلی؟ جو دل کی طرف ہے، رائٹ سائڈ کی پسلی نہیں، لیفٹ سائڈ کی پسلی سے پیدا کر کے. علماء لکھتے ہیں اللہ نے یہ سمجھایا کہ عورت جس روپ میں ہو اس کا مقام دل کے قریب ہے. ماں، بیوی، بیٹی، بھابھی، بہن، جس روپ میں بھی ہے وہ اس کا مقام دل کے قریب ہے. دل والی جو پسلی تھی اس کے نیچے سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا. لیکن کس طرح پیدا کیا ہے؟ پروسیس سے نہیں ہے، تدریجاً نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا پروسیس سے گزارا، مٹی کٹھی ہو رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، گوندا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، پتلا بن رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، روح ڈالی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوا. آنکھ کھلی تو پورے ڈریس میں ایک خاتون بیٹھی ہیں. یہ سمجھایا گیا کہ عورت شروع سے پردے والی چیز والی جو پسلی تھی اس کے نیچے سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا. لیکن کس طرح پیدا کیا ہے؟ پروسیس سے نہیں ہے، تدریجاً نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا پروسیس سے گزارا، مٹی کٹھی ہو رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، گوندا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے، پتلا بن رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، روح ڈالی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوا. آنکھ کھلی تو پورے ڈریس میں ایک خاتون بیٹھی ہیں. یہ سمجھایا گیا کہ عورت شروع سے پردے والی چیز، اس کا ننگے ہونا عیب ہے، اس کا ننگا ہونا اس کی شان کے خلاف. ننگے صرف جانور ہوتے ہیں، انسان لباس کے ساتھ ہی خوبصورت ہے. انسان کی خوبصورتی لباس کے ساتھ، ننگے پن کے ساتھ خوبصورتی نہیں ہے. ساری خوبصورتی لباس کے ساتھ. اور میرے نبی نے فرمایا آگے زمانے میں ایسی عورتیں آنے والی ہیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. تو ٹائٹ لباس کی طرف اشارہ کیا. جو تنگ لباس ہوتا ہے جس میں وہ کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی ہوتی ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا. پہلے دن بتایا کہ عورت پردے کی چیز ہے، یہ پردے کی چیز ہے، اور لباس اس کی زینت ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی. اللہ نے کہا قد انزلنا علیکم لباسا یواری صواتکم وریشا. میرے بندو میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یہ دو کام کرتا ہے. ایک تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، ایک تمہیں خوبصورت بناتا ہے. تو کسی بھی مرد عورت کی خوبصورتی وہ لباس میں ہے. وہ لباس کو مختصر کرنے میں نہیں ہے. جتنا لباس مختصر اور چھوٹا ہوتا جائے گا اور ننگا پن بڑھتا جائے گا، خوبصورتی ختم ہوتی جائے گی، کشش ختم ہوتی جائے گی. بنانے والے نے جیسے ڈیزائن کیا ہے ویسے کرو گے تو کامیابی ہے، ورنہ ہلاکت ہی ہلاکت. پہلے دن سے اس کو پردے میں رکھا. پھر ایک اور بات ساتھ اضافے کے طور پر بتاتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کو کسی عورت کا نام ذکر نہیں کیا. پورے قرآن میں نے اول تا آخر کئی دفعہ اس کو دیکھ کر اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ذکر کیا. اور حضرت مریم کا نام اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ بہت سے لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وہ کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، بہت سے لوگ کہنے لگے کہ عیسیٰ وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو صاف کرتے ہوئے فرمایا نہیں، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے. اس عیب کو دھونے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا ہے، باقی کسی عورت کا نام نہیں لیا، نہ کسی اچھی عورت کا نہ کسی بری عورت کا. فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، اللہ قرآن میں منشن کر سکتا تھا لیکن کہا امرأۃ فرعون. اور وہ مصر کے گورنر کی بیوی بری عورت ہے، اللہ اس کا نام کہہ سکتا تھا زلیخا، اللہ نے کہا امرأۃ العزیز. نہ کسی اچھی عورت کا نام لیا نہ کسی بری عورت کا نام لیا. تو یہ اشارہ ہے کہ عورت کا تو نام بھی چھپانے کی چیز. تو شیطان نے بے وقوف بنایا، عورت کو کپڑے اتارتی چلے گی، کپڑے اتارتی چلے گی. تو پہلے دن سے عورت کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے، انتظار کروایا، عزت و احترام سے پیدا فرمایا. اور انتظار کروا کے جب آدم علیہ السلام کی اداسیاں بالکل انتہا پر تھیں تو پھر ہوا جو سامنے آئی، بابا جان کو جنت ہی بھول گئی. واہ 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 چاستہ ہونا ہی. تو آدم بابا جان کو جلدی پڑ گئی، اللہ کا نکاح پڑھاؤ، نکاح. اچھا جی پڑھو. نکاح پڑھا گیا تو بابا جی قریب ہونے لگے، اللہ نے کہا ٹھہر جا، مہر بھی ادا کر. اچھا جی مہر ادا کروں، وہ کیا ہے کہ میرے حبیب پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، میرے آخری نبی پر درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ اس کا مہر ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی ہستی اور کیسے ان کی زندگی کو ہم نے ٹھکرایا. ایک دفعہ ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر. یہ اس کا جواب. اور کتابی جواب یہ ہے کہ 40 سال اور 6 ماہ 10 دن آپ کی عمر تھی، 40 سال 6 ماہ 10 دن جب آپ نبی بنے. تو یہ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے تلاوت کی. زمین آسمان بننے سے 1000 سال پہلے. زمین آسمان کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ 25 ارب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا. اگر ہم اس 25 ارب سال کو ہی مان لیں کہ اس کو غلط کہنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ٹھیک ہے 25 ارب سال پہلے، اس سے 1000 سال اور اوپر لگا لو، تو 25 ارب جمع 1000 سال پہلے جب نہ زمین نہ آسمان سوائے اللہ کے کچھ نہیں، نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ جنت نہ جہنم، تو آدم تو بڑے اربوں سال بعد کی کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین جو پڑھی تو اس میں اس کی پہلی آیت ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. تو کہاں کون تھے جس کو اللہ کہہ رہے تھے تو میرا رسول ہے؟ کوئی سامنے ہے جس کو کہا جا رہا تو میرا رسول ہے؟ اگر سامنے کوئی نہ ہوتا تو آپ کہتے انہ لمن المرسلین، وہ میرا رسول ہے. اگر نہ ہوتا نا کوئی سامنے تو اللہ کہتے ہیں انہو، وہ جو آگے آنے والا ہے، بعد میں جو بعد میں آنے والا ہے وہ میرا رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا انکا، اے میرے حبیب تو جو میرے سامنے کھڑا ہے تو میرا رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وجود دے چکے تھے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کائنات تھی، نہ جبریل تھا نہ میکائیل تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، لیکن میرے رب کا حبیب موجود تھے، میرے رب کے حبیب موجود تھے. اور میرے رب نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے بندو، اے ایمانور، اے مرد و عورتوں، میرے نبی کے پیچھے چلو، دائیں بائیں نہ چلو. اللہ نے اپنے نبی کو زیادہ بیویاں کیوں دی؟ کوئی بیویاں اور آپ نے کہا مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں. 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کر رہے ہیں، کوئی کرتا ہے؟ اور 40 سال کی وہ عورت جو 2 دفعہ پہلے بیوہ ہو چکی ہو اور پہلے سے اسے اولاد بھی ہو، اور 25 سال کے حسین نوجوان اور 40 سال کی خاتون سے شادی کر رہے ہیں. 50 سال کی عمر تک ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار دی، کوئی شادی نہیں کی. جب 50 سال کے بعد ڈھلوان شروع ہوئی تو کٹھی 10 شادیاں کر لی. 10 سال کے عرصے میں 10 شادیاں کی. یہ ساری اللہ کے امر کی شادیاں تھیں.
اور اللہ پاک کے حکم کی شادیاں تھیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. عورتوں کے اندر عورتوں کے ذریعے سے دین پہنچانے کے لیے شادیاں تھیں کہ میرے نبی کے گھر کے 9 گھر تھے، 2 تو پہلے انتقال کر گئیں. 9 گھر 9 مدرسے تھے جس میں میرے نبی کی زندگی عورتوں کو سکھائی جا رہی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی اتنے فارغ نہیں تھے کہ عورتوں کو زیادہ وقت دے سکتے، تو پورا عالم سامنے تھا، تو آپ کو شادیاں زیادہ کروائی گئیں. اور آپ ہر بیوی کے پاس آپ 9ویں دن آتے ہیں، 1 دن کے لیے. 9 بیویاں ہیں، 9 دن کے بعد ایک کی باری. 8 دن وہ خاتون فارغ ہیں، تو 8 دن وہ کیا کرتی ہیں؟ آنے والی عورتوں کے لیے وہ پورا مدرسہ ہے، جیسے یہاں یہ مدرسہ بنا ہوا ہے. تو میرے نبی کے گھر 8-9 گھر سارے کے سارے عورتوں کو زندگی بتانے سمجھانے کے لیے مدرسہ تھے، اور عورتوں کو آگے پیغام پہنچانے کے لیے وہ مدرسہ تھے، نہ کہ میرے نبی کے شوق کی وہ شادیاں تھیں. وہ سب اللہ کے امر کی شادیاں تھیں. تو عورت کے مقام کو اوپر لے کر گئے آپ. حقیر سمجھی جاتی تھی، 10 دفعہ طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے. 20 دفعہ طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے. عورت کی عزت کے لیے اللہ نے 3 کے بعد کہا اب تیری سزا ہے کہ تو اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. یہ بھی عورت کو احترام دیا گیا کہ تیری اب سزا ہے کہ اب تو اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا ہے، کہ تو نے اس کی ناقدری کی ہے، لہذا یہ تیرے اوپر حرام ہے. تو اس کو چونکہ بیٹی کا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، ہم بیٹی سے شروع کیا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو بیٹا نہ ہو. تو آج بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے. کتنی بچیوں بیچاریوں کو طلاق ہو گئی کہ تب بچیاں ہی جمی جاتی. کتنے ظلم و ستم کے واقعات سن میرا تو کلیجہ ہی پک گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو، پہلی بیٹی ہو بیٹا نہ ہو، اور وہ باپ بھی برا نہ منائے ماں بھی برا نہ منائے، یہ شرط ہے کہ برا نہ منائے، خوشی کا اظہار کرے. تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر پھیلا دیتا ہے، اور بچی اور بچی کی ماں سے کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، اور جس کو تم نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. تو ان کو یہ ذہن کھرچا کہ عورت کوئی ایسے نفرت کی چیز نہیں ہے. پھر آپ نے تم 10 بچوں کی کوئی شادی کرے کوئی جنت کا وعدہ نہیں. 10 بیٹوں کی شادی کی کوئی جنت کا وعدہ نہیں. آپ نے فرمایا جو 3 بچیوں کی شادی کر دے، ان کو پال پوس کے پروان چڑھا کے شادی کر دے، تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، یوں 2 انگلیوں کو ملا. اب یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ عورت عزت کی چیز. پھر وہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 ہوں، تیسری کا چکر یا کوئی نہ. تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک اور صحابی کو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی ایک دوسری کوئی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جو 1 بچی کی ڈوری اٹھا دے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. تو آپ 10 بچوں کی شادی کرو، اجر ہے، ثواب ہے، وعدہ کوئی نہیں کسی چیز کا. لیکن آپ 1 بیٹی کی ڈوری اٹھا دو تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا جنت میں میرے ساتھ یوں ہو جائے گا. اچھا کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، بہن کوئی اپنا بہن ہے بیٹی کوئی نہیں، تو وہ تو اس سے محروم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، 2 بہنیں دیا، بیٹیاں نہیں ہوئی بہنیں ہیں، کہیں کو اللہ نہیں دیتا بیٹی بیٹی بیٹی. تو آپ نے دوسری طرف سے اس کو کور کیا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے بھائی ہو کر باپ کا ہاتھ رکھا. ہائے ہائے ہائے، پورے پاکستان میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سارا بھائی کھا جاتا. ہمارے ذمہ دار تو بڑا ظلم کرتے، زبردستی انگوٹھے لگوا کے زمینیں اپنے نام کروا لیتے. چور چوری کر لے تو اس کو جوتے مارتے ہیں، اور ہر آدمی چور بیٹھا ہوا ہے جو اس کا حق اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے 1 چھاتی کا دودھ پیا ہوا، اس کی چوری کی. تو ایسے ہی روٹی حرام ہو جاتی ہے جیسے چوری کر کی روٹی حرام ہے، جیسے سود کی روٹی حرام ہے، جیسے جوئے کی کمائی حرام ہے، ایسی وہ کمائی بھی حرام ہے جب تم کوئی اپنی بہن کو حق نہیں دیتا ہے
باپ کی وراثت، اپنی کمائی نہیں، باپ کی وراثت، باپ سے یا ماں سے جو حصہ آ رہا ہے وہ 1 روپیہ بھی ہے تو بہن کے اوپر کے ہاتھ میں رکھنا۔ میں ایک دفعہ اپنے باغ سے شہد اتار کے لے گیا، میں ریمنڈ پڑھتا تھا، میں نے اپنے استاد جی کو پیش کیا، مولانا جمشید صاحب، میں نے کہا حضرت یہ میں شہد لایا ہوں آپ کے لیے، کہنے کہاں سے لایا؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے والد زندہ تھے اس وقت، تو وہ فرمانے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، 1 بوتل شہد وہ 10 روپے کی آتی تھی اس وقت، جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ کیسے تحقیق کرتا ہے۔ ورنہ ماشاءاللہ جزاک اللہ روز نہیں سنتے پاکستان آمن دے 5 روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، 10 روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ہمیں چوری دے گیا، ہمیں جوئے دے گیا۔ تو وہ مجھ سے کہنے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا، کیا مطلب تھا؟ اگر دیا تھا پھر یہ شہد میرے لیے حلال ہے، اگر نہیں دیا تو پھر یہ شہد حرام۔ میں نے کہا جی میرے اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، 2 بھائی تھے، یہ ہمندی کوئی نہ دیتا، صرف 2 بھائی تھے، ان کی وراثت، ان کے میرے دادے کی وراثت 2 بھائیوں میں تقسیم ہوئی، بہن تھی کوئی۔ یعنی اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا کہ اس نے میں جمعے کوئی نہ بہنوں کو دینا کتنا ضروری ہے۔ اللہ نے وراثت میں عورت کا ذکر پہلے کیا، مرد کا بعد میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کو کتنا دینا چاہیے؟ قرآن نے یہ سوال اٹھایا، یہ سوال نہیں اٹھایا کہ عورتوں کو کتنا دینا چاہیے، سوال قرآن نے یوں اٹھایا کہ ایک لڑکے کا کتنا حصہ ہے، تو اللہ نے جواب دیا جتنا 2 لڑکیوں کا بنتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے، چونکہ عرب بھی عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، عرب میں بھی یہ تھا، اور ہم ہندوستان میں مسلمانوں ہیں تو ہندو مذہب میں بھی عورت کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، صرف مرد کے لیے، تو وہی ریت چلی آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کو ان کا حق دیا، ان کو پالا پوسا پروان چڑھایا، پھر ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی ان پر ہاتھ رکھتا رہا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ پھر یہی بیٹی بہن جب بیوی بنتی ہے، جب بیوی کے روپ میں آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین نعمت اور دولت وہ نیک بیوی ہے۔ اب یہ بیوی کے روپ کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا رہے ہیں، وہ ماں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے ان کو ان کا حق دیا، ان کو پالا پوسا پروان چڑھایا، پھر ان کی شادی کی، پھر شادی کے بعد بھی ان پر ہاتھ رکھتا رہا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ پھر یہی بیٹی بہن جب بیوی بنتی ہے، جب بیوی کے روپ میں آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین نعمت اور دولت وہ نیک بیوی ہے۔ اب یہ بیوی کے روپ کو اللہ تعالیٰ کو اوپر اٹھا رہے ہیں، وہ ماں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، اور میں عشاء اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی حاضر، نماز بعد میں ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا کہ یہ حارثہ پڑھ رہے ہیں، حارثہ بن نعمان۔ تو حارثہ بن نعمان ابھی زندہ تھے، مرے نہیں تھے، تو لہٰذا اب حیران ہوئے کہ حارثہ تو ابھی جنت میں کیسے آ گیا، وہ تو ابھی مدینے میں ہے، تو یہاں آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ماں کی خدمت ایسی کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر اعلان کیا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے پوری جنت کو سنائے۔ تو اب
اب یہ 2-3 طبقوں میں لوگ بیٹھے، 2-3 اوپر بیٹھے ہیں، کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، تو یہ مائکرو فون استعمال کیا جا رہا ہے کہ آواز نہیں جا سکتی وہاں تک، تو 7 آسمان چیر کر حارثہ کی آواز جنت میں پہنچ رہی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور قبیلہ اس کا ہوگا مراد، اور اس کی شاخ ہوگی خرم، اور اس کے جسم پہ ایک سفید نشان ہوگا۔ جب وہ آئے نا تو تم اور علی اس کے لیے، اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اچھا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا اویس سے بھر جائے نا تو عمر اور علی کے بدن کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں، تو ان سے دعا کیوں کروائی جا رہی؟ ہمیں پیغام دینا تھا کہ آنے والا وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ ماؤں کو کیسے ذلیل کیا جائے گا، یہاں تو ویسے ہی ماں باپ کی کوئی قدر کوئی، اب تو ہمارے ملکوں میں بھی قدر گھٹتی چلی ہے، بلکہ گھٹی گئی ہے، صرف پیسے سب کچھ رہ گیا ہے۔ تو اس وقت کو آپ نے کہا عمر اس سے دعا کروانا، کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ رد نہیں کرتا، اس کی دعائیں سیدھی قبول ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس بھی چلے گا، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اس کو روک لو باقیوں کو جانے دو، تو وہ پریشان ہو گئے بھائی اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے، باقی جا رہا مجھے کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھہر جاؤ، جنت ٹھہر جاؤ، تمہیں اس لیے روکا ہے کہ یہ پیچھے دیکھو جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس کی طرف تم انگلی پھیرتا جائے گا سب کو جنتی بنا دوں، تیری سفارش پر لاکھوں آدمیوں کو آج جنت میں ڈال دوں گا۔ اس کے پیچھے عمل کیا؟ جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، علم، ذکر، تلاوت، تسبیح، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، کچھ نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت۔ تو اس کو اوپر لائے، باپ کا مقام بتایا۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ نا میرے پوچھے بغیر میرے مال کو خرچ کر لیتا ہے، تو قانوناً تو پوچھنا چاہیے، قانون پوچھنا ہے، اگر ایک چیز میں نے اپنی محنت سے بنائی ہے تو اگر اسے استعمال کرنا ہے، میرے باپ نے تو مجھ سے پوچھے کہ بیٹا میں یہ آپ کی چیز استعمال کر لوں، قرآن شریعت نے کتنی خوبصورت ترتیب بتائی ہے۔ تو اس نے آ کر کچھ اس طرح شکایت کی کہ جو میرا باپ ہے میرا مال میرے بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے، تو آپ نے اسے بلاؤ، اسے بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ کہا تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ اچھا، تو اس نے نا دکھ درد میں کچھ شعر کہے، شعر تو ان کی گھٹی میں تھے لیکن زبان سے نہیں، دل ہی دل میں کچھ کہا۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل پہلے پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تیرے دل کی دنیا میں تھے، تیرے رب نے سن لیے، وہ شعر سنا۔ تو آپ نے کہا ہاں بھائی، اس صحابی کا نام نہیں لکھا ہوا کسی کتاب میں بھی، جتنی جگہ میں انہوں نے واقعہ پڑھا نام نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی تیرا کیس تو بعد میں سنوں گا، تو وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تیرے رب نے سن لی ہے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول، آپ کا رب ہمارا ایمان بڑھاتا ہی رہتا ہے، آپ کے رب کی قسم، بس تصور کی دنیا میں کچھ خیالات الفاظ کی شکل میں آئے اور گزر گئے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے۔ وہ بھی سن لیے۔ تو نے کیا کہا تھا؟ کہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لیلۃ لم ابت لسقمک الا صاہرا اتململ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترقت به دونی وعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وإنها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل فإن لم تر حق أبوتي فعلت كما المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بڑا درد ہے کہ ایویں ہی آنسو آ جاتے،
تو بیٹا جس دن تو پیدا ہوا اسی دن ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا. ہم تو تیرے لیے جیتے رہے. تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارے دن کی گرمی سے، ساری رات کی تھکاوٹیں، سارے دن کی مشقتیں تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سہتے رہے. جو لائے تیرے اوپر خرچ کیا، جو بچایا تیرے لیے بچایا، جو کمایا تیرے لیے کمایا. جب تو کبھی بیمار ہوا تو ساری رات تیرے سرانے بیٹھ کے گزار دی، اور لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں، میں بیمار ہو گیا، ہم بیمار ہو گئے. تیرے رونے پر ہم تڑپ جاتے تھے. تیری بیماری پر لگتا تھا بیماری ہمیں لگ گئی، اور ہماری آنکھیں ساون کی برسات بن جاتی تھی، اور ہمیں چین نہیں آتا تھا، قرار نہیں آتا تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ شاید تم مر جائے اور ہمارا آسرا ٹوٹ جائے، ہماری بہار روٹ جائے، ہمارے گھر کی رونق ختم ہو جائے. تو اس خوف سے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن تجھے بیمار دے کر وسوسے اور اندیشے اور خیال گھیر لیتے تھے تو ہم ساری رات جاگ تیرے سرانے بیٹھے رہتے تھے. اس طرح ہماری جوانی تیری ہڈیوں میں اترتی گئی، تیرے اندر رنگ بھرتے چلے گئے، ہمارے رنگ پھیکے ہوتے چلے گئے. تیرا قد سیدھا ہوا، ہماری کمر نیچے جھک گئی. تو جوان ہو کے چلا، ہمارے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی. تیرے اندر بہار آئی، ہمارے اندر خزاں آ گئی. تیرے درخت پہ پتے آئے، ہمارے پت سب جھڑ گئے. اور ہم جب بڑھاپے میں جھک گئے اور ہماری کمریں جھک گئیں تو اب ہمیں خیال آیا کہ جیسے ہم تیری انگلی پکڑ کے چلتے تھے اور تجھے کندھوں پہ بٹھا کے چلتے تھے، تجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے چلتے تھے، تجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے. آج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، تم اسکول سے لاتے تھے. اب تو ہمارا خیال کرے گا، ہمارا حال پوچھے گا، ہمیں بازو سے پکڑ کے چلے گا، ہمارے بڑھاپے میں ہمارا خیال کرے گا. ایک دم تیری آنکھیں چڑھ گئیں اوپر، تیرے رنگ بدل گئے، تیرے روپ بدل گئے، تیرے تیور بدل گئے. جوانی نے تجھے پاگل بنا دیا. اور میری 40 سال کی محنت مجھے یوں لگی کہ جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا تھا غلط قسم کا، کہ میں نے دیکھا تھا کہ میں باپ ہوں تو بیٹا ہے، لیکن جب آنکھ کھلی تو مجھے پتا چلا نہیں میں نوکر ہوں تو مالک ہے. میں نے غلطی سے خواب دیکھا تھا کہ میں باپ ہوں اور یہ بیٹا ہے. وہ خواب تھا، وہ حقیقت نہیں. خواب آنکھ کھلی ہے تو پتا چلا ہے کہ تو مالک ہے، میں نوکر ہوں. نوکری کیا اور نخرہ کیا؟ پھر نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے. پر اچھا چلو میں نوکر بھی تھا تو نوکر کو بھی تو کوئی آدمی پوچھ ہی لیتا، بھی روٹی کھائی ہے، پانی پیا ہے، کیا حال ہے. پڑوسی بنا لیتا، باپ نہیں بنایا تھا، پڑوسی بنا لیتا. میں اس کو جتنا بھی واضح کروں نا، یقین مانو اللہ کی قسم، مجھے عربی سے ذوق ہے. ان اشعار کا درد میں منتقل نہیں کر سکتا، ایسے عجیب و غریب شاعری ہے. تم اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی کا رو کے برا حال ہو اور آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو، اور آپ نے اس بیٹے سے کہا دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. انت و مالک لابیک. رشتوں کی قدر زندگی سمجھا رہے ہیں. یہ زندگی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ زندگی قرآن بتاتا ہے. www.islamicwaves.com